حال میں ماضی پارٹ 2۔ اور یہ مرد، یہ میرے والد ہیں، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ بلاکی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کے والدین کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ماریا بولی۔ بلاکی نے گہری سانس لی اور اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ آخر بات کیا ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، بلاکی بولا اور گزشتہ رات کی پوری روداد اسے سنا دی۔ ماریا حیرت سے آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی۔ جب بلاکی خاموش ہوا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلاکی نے کچھ سوچا، پھر بولا، کیا کبھی اس گھر میں آگ لگی تھی؟ ماریا نے سر اٹھایا اور غور سے بلاکی کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے گردن ہلائی اور بولی، ہاں ایسا ہوا تھا، مگر یہ 60 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ بچی میں تھی۔ بلاکی کو حیرت سے سانپ سونگھ گیا۔ ماریا بھی خاموش تھی۔ پھر بلاکی بولا، اچھا میں چلتا ہوں، بعد میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا بولی، ٹھہرو، کیا تمہارے پاس ان باتوں کا کوئی ثبوت ہے؟ بلاکی نے جلا ہوا ہاتھ آگے کیا اور بولا، میں جلد آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے خانے میں بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی اور وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، ہاں بلاکی، اب بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں اس وقت جلدی میں تھا، وہ گراہم تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ بلاکی نے کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموش رہا۔ گراہم ہنس کر بولا، میاں کہاں گم ہو؟ تم کس آگ کا ذکر کر رہے تھے؟ بلاکی نے گہری سانس لی اور بولا، اب بات نے اور رخ اختیار کر لیا ہے۔ دوپہر کو میں وہاں چلا گیا تھا، وہاں کوئی جلی ہوئی عمارت نہیں ہے۔ پھر اس نے ماریا سے ملاقات کا احوال سنایا۔ گراہم توجہ سے سن رہا تھا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ جب بلاکی چپ ہوا تو وہ بولا، تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں؟ بلاکی نے نفی میں گردن ہلائی۔ گراہم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سرگوشی میں بولا، میرا خیال ہے تم نے وقت میں سفر کیا ہے۔ بلاکی نے سر ہلایا اور بولا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ وہاں موجود لوگوں کے کپڑے پرانی وضع کے تھے اور آگ بجھانے والی گاڑی بھی قدیم طرز کی تھی۔ کیا میں ماریا سے مل سکتا ہوں؟ گراہم نے پوچھا۔ بلاکی نے گردن ہلائی۔ دونوں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اس عمارت کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ ماریا نے انہیں اندر بلا لیا۔ بلاکی نے دوست کا تعارف کرایا اور بولا، یہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ماریا نے سر ہلایا۔ گراہم نے اس سے بہت ساری باتیں کیں۔ ماریا نے بتایا کہ وہ ایک اسکول میں استاد تھی، اب ریٹائر ہو چکی ہے۔ جب وہ 6 سال کی تھی تو اس گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ گھبراہٹ میں باہر نکل گئے تھے، وہ اوپر تھی۔ پھر ایک آدمی آیا، وہ کوچوان تھا اور اسے اٹھا کر نیچے لے گیا۔ اس کے کوٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ اس رات ہم پڑوسی کے گھر میں رہے تھے۔ کیا اس واقعے کے کچھ گواہ موجود ہیں؟ گراہم نے پوچھا۔ ماریا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، زیادہ تر لوگ تو
وفات پا چکے ہیں، کچھ یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، مگر تو گھر چھوڑ کر ایک دندان ساز رہتا ہے۔ اس وقت وہ 9 عمر لڑکا تھا۔ کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ گراہم نے پوچھا۔ ہاں، ماریا بولی، وہ دندان ساز سے جا کر ملے۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ دودھ کھرا دیکھ رہا تھا۔ وہ کوچوان بہت بہادر تھا۔ اس نے جس پھرتی سے ماریا کی جان بچائی تھی، سب حیران رہ گئے تھے۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن گراہم نے بلاکی سے ملاقات کی اور جوش سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا، لو میاں بلاکی، تمہارے وقت میں سفر کی اسٹوری تیار ہو گئی، کل اخبار میں شائع ہو جائے گی۔ بلاکی نے اسٹوری پڑھی اور بولا، ہم کسی مشکل میں تو نہیں پڑ جائیں گے؟ مشکل کیسی؟ بلکہ ماریا اور تم پر دولت اور شہرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ گراہم ہنس کر بولا۔ پھر اس نے 2 لفافے نکالے، ان میں بڑے نوٹ تھے، ایک پر بلاکی اور دوسرے پر ماریا کا نام لکھا تھا۔ وہ بولا، لو یہ تمہارا اور دوسرا ہم ابھی ماریا کو دینے چلتے ہیں۔ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، بلاکی بولا۔ وہ بھائی، ہم خبروں سے پیسے کماتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ بس کوئی نئی بات ہو تو پہلے ہم کو بتانا، گراہم بولا۔ پھر وہ ماریا کے پاس گئے اور اسے لفافہ دیا۔ وہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد مشکل سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اگلے دن اخبار میں میاں بلاکی کی ماضی میں سفر کی داستان شائع ہوئی۔ ہر طرف شور مچ گیا، لوگ اسی کی باتیں کر رہے تھے۔ تمام اخبار فوراً بک گئے اور دوبارہ چھاپے گئے۔ جب بلاکی صبح چائے خانے پر گیا تو دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ اس کے منہ سے تمام واقعہ سننا چاہتے تھے۔ کئی دن تک لوگ اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی 2 جماعتیں بن گئیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا یہ ممکن نہیں، جبکہ کچھ کو اس پر یقین تھا۔ ایک دن شام کو بلاکی چائے خانے میں بیٹھا تھا کہ گراہم وہاں آیا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ بلاکی نے وجہ پوچھی۔ وہ مدھم آواز میں بولا، میں مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اس واقعے پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ کہانی جھوٹی ہے، مگر ان کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں تو ماریا کو پہلے سے نہیں جانتا تھا اور نہ کبھی اس علاقے میں گیا تھا۔ ہاں، مگر یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، میں جھوٹ نہیں بولتا، بلاکی غصے سے بولا۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ نہیں بولتے، مگر لوگ اس پر کیسے یقین کریں؟ ہمیں اس کا ثبوت ڈھونڈنا ہوگا، گراہم پریشانی سے بولا۔ بلاکی کچھ سوچتے ہوئے اپنا گال کھجانے لگا۔ دونوں دیر تک خاموش رہے۔ آخر بلاکی نے گراہم کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور جوش سے بولا، ہم ایک چیز بھول گئے ہیں۔ وہ کیا؟ ہمیں اس زمانے کے اخبار دیکھنے چاہئیں، شاید ان سے کچھ مدد مل جائے۔ گراہم چند لمحے بلاکی کو غور سے دیکھتا رہا، پھر میز پر ہاتھ مار کر بولا، یہ تو میں بھول ہی گیا، چلو ابھی دفتر چلتے ہیں۔ گراہم کا اخبار 80 سال پرانا تھا۔ وہ دفتر پہنچے۔ پرانے اخبار تہہ خانے میں رکھے جاتے تھے۔ گراہم نے چابی لی، تالا کھولا اور دونوں سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ ایک بڑا ہال تھا جس میں پرانے کاغذوں کی بو پھیلی تھی۔ گراہم نے روشنی کی
وہاں بے شمار الماریاں تھیں، درمیان میں ایک لمبی میز اور کرسیاں بھی پڑی تھیں۔ میاں بلاکی ذرا الماریوں پر لکھے سن پڑھتے چلو، گراہم بولا۔ جلد ہی انہوں نے مطلوبہ الماری ڈھونڈ لی۔ گراہم نے اسے کھولا اور طریقوں پر نظر دوڑانے لگا۔ پھر اس نے واقعے کے اگلے دن کا اخبار نکالا۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ آگ لگنے کی خبر انہیں پہلے صفحے پر ہی مل گئی۔ اس میں وہی باتیں تھیں جو وہ جانتے تھے۔ ان کی دلچسپی خبر سے زیادہ تصویروں میں تھی۔ وہ 3 تصویریں تھیں جو کسی پڑوسی فوٹوگرافر نے کھینچ کر اخبار کو دے دی تھی۔ پہلی تصویر جلتے ہوئے گھر کی تھی، دوسری میں آگ بجھانے والوں کو دیکھا گیا تھا، اور تیسری تصویر بچی کے باپ اور کوچوان کی تھی۔ ان کے عقب میں بگی بھی نظر آ رہی تھی۔ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ زیادہ واضح نہیں تھی، مگر اس میں بلاکی کو آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ گراہم نے بلاکی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور بولا، واہ میاں بلاکی، آخر مسئلہ حل ہو ہی گیا۔ اس نے اخبار لپیٹا اور دونوں باہر نکل گئے۔ وہ بہت خوش تھے۔ دوسرے دن لوگ پھر دھڑا دھڑ اخبار خرید رہے تھے۔ اس میں تیسری تصویر چھاپی گئی تھی۔ شام کو بلاکی گراہم کے ساتھ ماریا سے ملنے گیا۔ ماریا نے انہیں مزیدار کافی پلائی۔ اس نے بھی وہ خبر پڑھ لی تھی۔ وہ بولی، بلاکی، تم نہ صرف بہادر آدمی ہو بلکہ ذہین بھی ہو۔ مجھے فخر ہے کہ میں بھی اس قصبے میں رہتی ہوں جس میں تم رہتے ہو۔ بلاکی نے آہ بھری اور بولا، مگر کچھ لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ گراہم نے اسے ایک دپ لگائی اور بولا، مگر میں نہیں سمجھتا۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر ماریا اٹھی اور بولی، آج میں خریداری کے لیے بازار گئی تھی تو تمہارے لیے یہ لائی ہوں۔ اس نے اخبار میں لپٹی کوئی چیز بلاکی کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ بلاکی حیرت سے بولا، اور کاغذ پھاڑا تو اس میں سے ایک بہت عمدہ کپڑے کا کوٹ برآمد ہوا۔ گراہم نے تالی بجائی اور بولا، لو میاں بلاکی، تمہیں نیا کوٹ بھی مل گیا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ بلاکی نے کہا۔ تم رات کو ادھر ادھر گھومتے ہو، شاید کہیں پھر ضرورت پڑ جائے، ماریا بولی۔ بلاکی خوش دلی سے ہنس دیا، پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔